اور میں جتنی بھی گزارشات کروں گا اس کربناک اور المناک صورتحال میں میری یہ ساری کی ساری گفتگو میرے نوجوان ساتھیوں سے اور میرے ان نوجوان بھائیوں سے ہوگی جو میرے طبقہ عمر سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ کیا خدا کا دین پرانا ہو گیا ہے کہ ہم اسے چھوڑ رہے ہیں؟ کیا خدا کے احکامات پرانے ہو گئے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا نبی کی سنت پرانی ہو گئی ہے کہ ہم اسے چھوڑ رہے ہیں؟ کیا وہ احکامات پرانے ہو گئے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ رہے ہیں؟ آخر کیا بلا امڈ آئی ہے؟ آخر کس مصیبت نے ہمیں آن گھیرا ہے؟ آخر کس آفت کے اندر ہم مبتلا ہو چکے ہیں؟ آخر کس عذاب کو دعوت دینے کے لیے ہم نکل کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نہ خدا کے دین کی طرف دیکھتے ہیں، نہ خدا کی کتاب کی طرف دیکھتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دیکھتے ہیں، نہ ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عمل کی طرف دیکھتے ہیں، نہ اہل بیت اطہار کے عمل کی طرف دیکھتے ہیں، اور ایک زوال کی طرف، ایک عذاب کی طرف، ایک بدی کی طرف، ایک سختی کی طرف، ایک مصیبت کی طرف ہم خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں یاد آتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے اپنی امت کے اوپر کہ میری امت دیگر امتوں کی طرح شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا شرک نہیں کرے گی کہ یہ سورج کی پرستش کرنے لگیں، یا چاند یا ستاروں کی پرستش کرنے لگیں، یا آگ یا بتوں کی پرستش کرنے لگیں۔ آقا پاک نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے اس شرک کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر یہ کیا کرنے لگے گی یہ قوم؟ تو مختلف مقامات پہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احکامات فرمائے۔ ایک مقام پہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے یہ خوف ہے کہ یہ شرک خفی میں مبتلا ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خفیہ شہوتوں کی پیروی کرنا، ریاکاری کرنا، یہ تمہارے درمیان شرک خفی ہوگا، کہ تم اللہ کی رضا کی بجائے، اللہ کی بندگی کی بجائے، اللہ کی خوشنودی کی بجائے دیگر چیزوں کو اپنا معبود بنا لو گے، اس کی عبادت کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کی عبادت کرنے لگو گے۔ کتاب و سنت کی پیروی کی بجائے تم اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگو گے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ما اخشى علیکم الفقر وآل کنی اخشى علیکم التکاثر۔ المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے یہ روایت بیان کی کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ غربت کا خدشہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ غربت کا خدشہ نہیں ہے۔ وآل کنی اخشى علیکم التکاثر، لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ میری امت کثرت مال کی وجہ سے، محبت دنیا کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائے۔ میری امت بھوک کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوگی، بلکہ میری امت کثرت مال کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گی۔ ایک اور مقام اسی حدیث کے تسلسل میں آپ نے فرمایا کہ وما اخشى علیکم الخطأ، میری امت خطائیں کرنے کی وجہ سے نہیں بھٹکے گی، کہ دیگر امتیں خطا کرتی تھیں، بھول بھلیاں کرتی تھی، نسیان ہو جاتا تھا ان سے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب طاری ہو جاتا تھا اس بھول اور اس خطا کی وجہ سے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ خطا کی وجہ سے اللہ کا عذاب طاری نہیں ہوگا، اور میری امت خطا کی وجہ سے نہیں بھٹک جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کی امت کے بھٹک جانے کے، آپ کی امت کے گمراہ ہو جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنِّي اخشى علیکم التعمد، بلکہ میری امت میری نافرمانی کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گی۔ بھول کر کوئی خطا کرنا یہ اور بات ہے، لیکن نافرمانی کرنا یہ ایک اور بات ہے۔
خطا کے اوپر ہمارے پاس یہ گنجائش ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر سکتے ہیں، ہم تائب ہو سکتے ہیں، ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو نافرمانی کی جائے کہ ایک واضح فرمان ہمارے سامنے موجود ہو، ایک واضح نصب اللین ہمارے سامنے موجود ہو، ایک واضح طریقے عمل ہمارے سامنے موجود ہو، قرآن و سنت کے واضح احکامات ہمارے سامنے موجود ہوں، لیکن ان احکامات کے ہوتے ہوئے بھی ہم ان سے روگردانی کریں، یہ نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور آقا پاک نے فرمایا کہ میری امت میری نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کی جائے گی۔ اور اسی لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے احکامات کو بروئے کار نہیں لاتا، جو میری سنت کو چھوڑ دیتا ہے، جس کے سامنے میری سنت کے، میرے احکامات کے، میرے دین کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، میرے دین کی طرف جس کی رغبت نہیں رہتی، میرے احکامات کی طرف جس کی رغبت نہیں رہتی، میری کتاب جو مجھ پہ اللہ نے نازل کی اس کو اختیار کرنے پہ، اس کو لازم پکڑنے پہ جو اس بات کی طرف راغب نہیں ہوتا، آقا پاک نے فرمایا فمن راغب عن سنتی، جو میری سنت کی طرف راغب نہیں ہوتا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔